बस एक बात दरमियान में और बता दूं, अब वो तुम्हारी तरतीब चलती थी ना, एक के बाद एक, आज कल से ही खत्म हुआ। अब जो साफ और जल्दी पढ़ता हो वो पढ़े। आज तो इसने शुरू कर लिया है, ठीक है, लेकिन अब वो तरतीब नहीं, खत्म हो गई। जिसका नंबर आ गया। अब वो जो साफ हो और जल्दी पढ़ने वाला हो, इसको पूरा करना भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने यहाँ पर जो हदीस जिक्र की वो हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला के इंतकाल के वक्त की है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये वालिद साहब है हजरत अब्दुल्ला, और इनका किस्सा आगे तफसील के साथ आएगा भी। जी तो ये चाहता है कि वही बयान करूंगा, लेकिन अब कहता कि नहीं, यही मैं बयान कर दूं, आगे छोड़ दूंगा फिर। ये हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद थे। इन्होंने रात को ख्वाब देखा, गज़वे ओहद का मौका था, और गज़वे ओहद के मौके पर इन्होंने रात को ख्वाब देखा, और ख्वाब में उनको ये बताया गया कि ये शहीद होने वाले हैं, इंतकाल करने वाले हैं। इस वजह से इन्होंने अपने बेटे हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया, और जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर कहा कि जाबिर, मुझे महसूस हो रहा है कि जंग होगी कल परसों, और उसमें मैं शहीद हो जाऊंगा। मेरी 6 या 7 लड़कियां हैं, उसकी बहनें हैं, वो उनकी निगरानी करना, उनकी देख रेख करना, उनकी सारी जरूरत पूरी करना, ये जरा तुम बड़े भाई होने के नाते उसको पूरा कर लेना। दूसरे दिन ओहद का जंग शुरू हुई, और ओहद की जंग में वाकई में ये शहीद हो गए, और ये जो शहीद हो गए तो इनको काफिरों ने बहुत ही ज्यादा, जैसे हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस गजवे में मुसला किया गया था, नाक काटा गया, कान काटा गया वगैरह इस किस्म की चीजें की गई थी, इनकी लाश के साथ भी ऐसा ही किया गया था। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये लाश आई तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोलने के लिए मना किया। ये मना इस वजह से किया, ये जाहिर बात है कि अपने अब बड़े की, अपने बाप की, अपने दूसरे की ऐसी शक्ल में लाश देखेंगे तो बहुत ज्यादा रंज गम होगा और रोना धोना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक दूसरा मसला है कि अगर किसी आदमी का इंतकाल हो जाए तो उसके ऊपर रोना धोना दुरुस्त है या नहीं, समझ में आया नहीं? तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें ये मालूम होता है कि तबई तौर पर अगर आँख में से आंसू आ जाए, रोना हो जाए, और क्या है
آدمی کے رونے میں سزا فضا نہ ہو تو وہ جائز ہے، درست ہے۔ شریعت نے جو منع کیا ہے جس رونے کو، وہ رونا ہے کہ جس میں سزا فضا ہو، مرنے والے کے محاسن اور مرنے والے کی خوبیوں کو بتا کر آپ تو ایسے تھے ویسے تھے، سمجھ میں آپ تو اس قسم کی جو تعریفیں وغیرہ کر کے جو سزا فضا کے ساتھ رویا جاتا ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ بہرحال آدمی کو رنج ہو اور رنج کی وجہ سے دل کے اوپر اثر ہو، اور دل کے اوپر اثر ہونے کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ اگر رونا پڑے یا رو جائے تو یہ رونا درست ہے۔ اگر کوئی آدمی دل پر جزا فضا ہونے کے باوجود رونے کا تقاضا پیدا ہو، پھر بھی اگر نہیں روتا وہ کیا کرتا ہے، وہ رونے سے بچتا ہے، تو بعض مرتبہ یہ نہ رونے کا تقاضا اس کے دماغ پر اثر کرتا ہے اور بیماری کا سبب و ذریعہ بنتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ آگے قصہ آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا ہی قصہ آئے گا کہ ان کا وہ چھوٹا بچہ تھا، اس بچے کے اوپر جزا کی حالت طاری ہوئی۔ انہوں نے جلدی سے بھیجا ابا جان کے پاس کہ ابا جان کو کہو کہ ابا جان جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، میری بیٹے کی طبیعت ایسی خراب ہے۔ پہلی مرتبہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بیٹی کو کہہ دو کہ جزا فضا نہ کرے، وللہ ما آتا وللہ ما اخذ، اللہ نے دیا اللہ لے لے، لیکن بیٹی بیٹی ہوتی ہے، جاؤ ابا کو بلاؤ، انہیں بلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دوسرے صحابی تھے وہ بھی ساتھ میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے وہ بچہ جو بچی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی۔ اب اس کے اوپر کیا ہے حالات مرض الموت کے حالات طاری ہو رہے تھے، اس کے اوپر کیا ہے آخری حالت طاری ہو رہے تھے، کانپ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کر، اپنے نواسی کی یہ حالت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں سے آنسو آ گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھ میں آنسو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو، غمی کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر اس قسم کے جو آنسو نکل آئے یہ منع نہیں ہے، یہ دل میں جو رحم ہوتا ہے، دل میں جو نرمی ہوتی ہے، دل کی نرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں؟ بس ان سارے واقعات سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی غم، کوئی پریشانی کی حالت ہو گئی اور اس پریشانی کی وجہ سے وہ آدمی کے آنکھ میں سے آنسو آ گئے، جزا فضا نہیں ہے، سمجھ میں، تو اس صورت میں وہ رونا جائز ہے۔ لیکن اگر جس رونے میں جزا ابا جان آپ تو ایسے تھے، آپ تو ویسے تھے، آپ تو بالکل ویسے تھے، سمجھنا نہ، اس قسم کی چیزیں یا جو روتا ہے اس قسم کے رونے سے ممانعت کی گئی ہے۔ بہرحال لما قتل ابی، لما قتل ابی کے بعد بین السطور میں چھوٹا سا لکھا ہوا ہوگا جو میں نے ابھی بتایا تمہیں کہ احد کے موقع پر یہ قتل کیے گئے تھے اور ان کو بھی مسلح بنایا گیا تھا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اچھا، اور انتقال ہو گیا تو ان کی لاش کو کپڑے سے ڈھک کر رکھ دی گئی تاکہ کوئی دیکھ کر ان کو زیادہ صدمہ نہ ہو۔ وَجَعَلْتُ أَكْشَفُ ثَوْبًا وَجْهِهِ، میں ہٹا کر ان کے چہرے کا، بیٹا تھا دیکھنا چاہتا تھا، میں ہٹایا۔ وَيَنْحَوْنِي، لوگ ہوتا نا ایسے، ارے نہیں نہیں مت کرو مت کرو مت کرو، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو منع نہیں کر رہے لیکن دوسرے حضرت منع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان سے منع کر رہے تھے کہ مت کھولو مت کھولو مت کھولو، یہ اپنے ابا جان تھے اس کو دیکھنا چاہ رہے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ منع کر رہے تھے مجھے، لا ینہانی،
اب یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں میری پھوپھی امتی فاطمہ، میرے باپ کی بہن، وہ رو پڑی آواز کے ساتھ، ان کا رونا آ گیا تب کی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رو یا مت رو، جو کچھ مقدر تھا وہ ہو گیا، پورا ہو گیا۔ فما زالت الملائکۃ، فرشتے اس لاش کے اوپر اپنی رحمت کے، اعزاز کے، احترام کے پرد پھیلائے ہوئے تھے۔ فرشتے اس لاش کے اوپر عظمت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے اپنے پروں کے ذریعے سے اس کے اوپر سائے کر رکھے تھے، لیکن اب تم نے رونا شروع کیا تو اس رونے کی وجہ سے وہ فرشتے وہاں سے ہٹ گئے۔ تظلہ باجنحتہا، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب منعقد کیا، اور رجل ینعا الی اہل المیت بنفسہ، نعا اور ینع اس کے معنی آتے ہیں موت کی خبر دینا۔ مرد اپنے آپ کسی کی موت کی خبر دے اپنے آدمیوں کو، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی درست ہے، سمجھ میں آئے نا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجاشی بادشاہ تھا، اور وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر غائبانہ ایمان لایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مصلحت کی وجہ سے ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا، اگر ٹھیک ہے تم وہیں رہو اور رہ کر اپنا کام کرتے رہو۔ ہرقل کا مسئلہ جب آیا تھا اس وقت میں نے بتایا تھا کہ اس نے اپنی حکومت کے چلے جانے کے ڈر سے اسلام نہیں لایا، وہ اگر وہ اسلام لیا تھا تو جیسے نجاشی اسلام لے آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکومت بھی باقی رکھی، خیر بہرحال اس کے نصیب میں نہیں ہوگا، یہ نجاشی کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ اور محمد والوں نے اطلاع فرمائی کہ بھائی نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور کیا ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بتایا، اس لیے کہ اس وقت نہ ٹیلی فون تھے، نہ ریڈیو تھا، نہ کوئی چیز کے جس کے ذریعے سے پتہ چلتا۔ تو الرجل ینع الی اہل المیت بنفسہ، جی چل بس چھوڑ دے، تو کوئی دوسرا پڑھو، دوسرا پڑھو۔ یہ حدیث بابو معمر، اس حدیث میں وہ پہلا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جنازے کی نماز پڑھی، اور ان نجاشی کی جنازے کی نماز غائبانہ پڑھی۔ غائبانہ نماز جائز ہے کہ نہیں ہے آگے باب آئے گا، اس وقت بتاؤں گا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز غائبانہ پڑھی ہے۔ عرب میں حضرت مولانا علی میں ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا تھا، جانتے ہو کہ نہیں؟ اچھا ہے، کسی کی ضرورت ہی نہیں، علی میاں ندوی کو نہیں جانتے؟ کس کو جانتے ہو؟ رمضان کا موقع تھا، یعنی انتقال تو ہو گیا تھا پہلے ہندوستان میں، اس کے بعد پہلی رمضان آئی، رمضان کا موقع تھا،
میں لندن سے عمرے کے لیے گیا تھا، تو وہاں پر کیا ہے، امام صاحب نے 27 سب کو جنازے کی غائبانہ نماز پڑھی، مولانا علی میاں کی۔ خیر وہ جائز ہے کہ نہ جائز آگے بتائیں گے۔ یہاں پر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعا یعنی موت کی خبر دی نجاشی کی فی الیوم الذی مات فیہ وخرج الی المصلی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کے لیے نکلے، وسب بہم وکبر اربعا، سب بنائی اور سب بنا کر 4 رکعت 4 تکبیر کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد بہت بات میں آئے گی، چلو کہ پڑھو ابو مولانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دوسرا ایک معرکہ ہوا تھا، دوسری ایک جنگ ہوئی تھی، اس کو جنگ موتا سے تعبیر کیا جاتا ہے، پتہ نہیں تمہیں معلوم ہے یا یاد نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہرقل جو تھا، اس ہرقل کا غلبہ جو تھا وہ جارڈن تک کے تھا، آج جس کو جارڈن کہہ رہے ہیں، اور وہیں تو ان کا آدمی رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا وہ خط جارڈن میں تو پہنچایا گیا تھا، جارڈن سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط بیت المقدس تک پہنچایا گیا تھا، یہ میں نے پہلے بتایا تھا تمہیں، یاد ہے کچھ؟ تو یہ جارڈن جو تھا وہ جارڈن ہرقل کے تابع میں تھا، آج جس کو عمان کہتے ہیں، جارڈن جس کا کیپٹل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیر یا یہ کہو کہ ایک ایمبیسیڈر کو بھیجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو لے کر۔ عمان کا جو حاکم تھا، اس عمان کے حاکم نے اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو یہ حکومت کی لیول کے جو یہ اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، جس کو سفیر کہا جائے، جس کو ایمبیسیڈر کہا جائے، جس کو ہائی کمشنر کہا جائے، جیسے آج کل جتنے بھی ہوتے ہیں، پہلے زمانے سے لوگوں میں یہ ہے کہ ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی نصرت کرنی چاہیے، ان کی بے عزتی کرنا یا ان کو قتل وغیرہ کرنا یہ بالکل جائز نہیں۔ اور انہوں نے حکومت کے مد میں آ کر یا کسی وجہ سے کیا ہے اس امبیسڈر کو قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ لینا چاہا۔ یہ تو ہوگا کل کو دوسرے کو بھی قتل کر دے گا، کل کو اور بھی کچھ کرے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو تیار کیا اور اس لشکر کو تیار کر کے بھیجا کہ جارڈن میں جاؤ اور جارڈن جا کر وہاں مقابلہ کرو۔ وہ لشکر جارڈن میں آیا، موتا کر کے ایک جگہ ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، میں گیا ہوں وہاں پر، اس جگہ کے اوپر بہت شدید جنگ ہوئی، سننا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قافلے کو روانہ کیا تو اس وقت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خضر رایت زید، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، سمجھ میں آنے، حضرت زید کو امیر القافلہ بنایا، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم امیر قافلہ ہو، لے جاؤ اور جنگ کرو، اگر تم کو شہادت مل جائے تو پھر اس صورت میں یہ جھنڈا جو ہوگا وہ امیر قافلہ اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیں گے۔ جعفر کو بھی طیار اسی لیے کہا گیا، طیار کے معنی اڑنے والے، جعفر طیار کو ملے گا۔ جعفر طیار کے بعد اگر ان کا انتقال ہو جائے تو یہ عبداللہ ابن رواحہ کو ملے گا۔ اب یہ دستور یہ تھا کہ جنگ کے موقع پر یہ ہمت والے لوگ ہی یہ کام کر سکتے ہیں، ہمارا تمہارا تو کام ہے نہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جنگ کے موقع پر یہ کہا تم امیر، تم نہ رہے تو یہ امیر، تم نہ رہے تو یہ امیر، تم نہ رہے تو یہ امیر، تو اس کا معنی یہ تھا کہ یہ تین رہنے والے نہیں، یعنی ان کی شہادت ہونی یقینی ہے۔ ارے جبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ رہے تو تو لے لے، یہ نہ رہے تو لے لے۔ اور ایسے وقت میں کون ہمت والا ہے ہم لوگوں میں سے تمہیں کیپٹن بنا دیا جائے تو کہ چل بھائی تمہیں کیپٹن بنا دیا جاتا ہے، تم آؤٹ ہو جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا، یہ آؤٹ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، تو وہ لوگوں کی گالیاں کون کھائے گا؟ ارے تعریف بھی ملے گی جیتے تو، لیکن ہارے تو گالیاں کتنی ملے گی؟ یہ تو ادنا سی بات ہے، یہ جنگ کی بات ہے، میں جنگ کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 3 4 کیا ہے، یہ چاروں ختم ہونے والے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے نکلے، جارڈن ہے، اور جارڈن آ کر جنگ ہوئی موتا میں، بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ اس جگہ پر آج بھی وہاں نشانی بنائی ہوئی ہے، ایک چبوترا سا بنایا ہوا ہے، اور اس میں ان صحابہ کے نام وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں، اور مینارہ بھی بنایا ہوا ہے۔ وہاں کے لوگ کہتے ہیں، جس کو ہم زیادہ معتبر نہیں مانتے لیکن ہو بھی سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی رات کو اندھیرے میں اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ ہم تو خامخواہ لوگ کہتے ہوں گے۔ بہرحال وہ تھا صحابہ کا معاملہ ہوتا۔ اب ہوا بھی یہی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ شروع ہو گئی، اور جنگ شروع میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل ہو کر شہید ہو گئے، اور جو جنگ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا وہ ہنڈا گرنے لگا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، فوراً انہوں نے جھنڈا لے لیا۔ دشمن نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داہنے ہاتھ پر ڈنڈا لیا تھا، داہنے ہاتھ پر اس نے وار کیا، داہنا ہاتھ کٹ گیا، جھنڈا گرنے لگا، تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو لے لیا، بائیں ہاتھ پر لے لیا۔ دشمن نے پھر حملہ کیا بائیں ہاتھ کے اوپر، اور بائیں ہاتھ کاٹا، وہ تو بائیں ہاتھ کٹ گیا، تو پھر جھنڈا گرنے لگا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھنڈے کو اپنے گلے میں اس طریقے سے لگا کر کھڑا کر دیا، جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ سمجھنا، دشمن بڑا ماہر تھا، اس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، گلا ہی کاٹ دیا، گلا ہی کاٹ گیا۔ پھر اس میں کیا ہے، وہ جھنڈا گرنے لگا، جب گرنے لگا تو عبداللہ ابن رواحہ وہاں موجود تھے، انہوں نے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ یہ نہ ہو تو تم نہ ہو تو تم نہ ہو تو تم۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھنڈے کو لے لیا۔ کتنی شدید جنگ ہوگی، سمجھنا، ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے کہ جنگ دیکھی نہیں، لیکن تصور کے ذریعے سے اگر سوچو گے تو پتہ چلے گا کہ کیسا ماحول ہوا ہوگا۔ حضرت زید بن عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، دشمن نے جنگ چل رہی تھی، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید۔ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، اور عین میدان جنگ میں کون کس کو کیپٹن بنا ہے، سمجھنا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں موجود تھے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ان کا انتقال ہونے لگا اور تو ان کے ہاتھ سے وہ گر گیا، تو انہوں نے فوراً عبداللہ ابن رواحہ نے ہاتھ میں سے لے کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لے لیا۔ اب یہ جھنڈا لے لینا گویا کہ امیر قافلہ کا علامت تھی، سمجھنا ہے۔ ادھر یہ جنگ ہو رہی تھی، ٹیلی ویژن کا تو زمانہ تھا نہیں،
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے کامنٹری دے رہے ہیں کہ حضرت زید کے ہاتھ میں سے جھنڈا چلا گیا، حضرت زید کا انتقال ہو گیا، حضرت جعفر نے جھنڈا لے لیا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ کٹ گیا، انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا۔ ان کی کامنٹری تو تم جانتے ہی ہو، اس لیے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ مدینہ منورہ میں معلوم ہو گیا سب کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وحی کے ذریعے سے بتا دیا۔ تو بات چلی تھی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس وقت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد ابن ولید ہی تھے، کچھ اور نہیں تھے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، وہ رایا جو ہے، وہ جھنڈا جو ہے، ایک اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار نے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب حضرت خالد کو دیا، اس وقت سے یہ خالد سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہو گئے، سمجھ میں؟ سن ہجری 6 میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ جی اب یہ سمجھ میں آ گیا نا خضر آیا کا کیا مطلب ہے؟ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک وہی کے ذریعے سے پتہ چل رہا تھا، اور اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں سے آنسو بک رہے تھے۔ معلوم آ گیا صرف آنسو کا آ جانا کوئی ممنوع نہیں ہے۔ اب اسی جگہ پر متا جو میں نے ابھی بتایا، اور وہاں بہت بڑا شہر ہے، اور اس شہر میں حضرت زید ابن ثابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشیں مدفون ہیں، اور وہاں شاندار بہت بڑی مسجد بنی۔ جی عین رسول اللہ ثم خذا خالد۔ جی ہاں، بغیر امرتیں یعنی بغیر حکم کے حضرت خالد بن ولید کو کسی نے امیر نہیں بنایا، لیکن صورتحال موقع اب ایسا ہی تھا کہ اب اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہو ہی نہیں تھی، لیکن انہوں نے امارت کو قبول کر لیا، اور اس امارت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہہ دیا کہ سیف من سیف اللہ نے۔ پھر غزوہ فتح کے موقع پر ان صحابہ کی شہادت تو ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ اس زمانے کی سپر پاور کے سامنے عربوں کی ایک کیا ہے مجاہدین کی مختصر سے ایک جماعت نے دانت کھٹے کر دیے، وہ سپر پاور کو لڑائی کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جی باب الاذن بجنازۃ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو اس انتقال کی اذن، اجازت، اعلان کرنا جائز ہے یا اعلان کرنا جائز نہیں ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے یہاں اعلان ہو جائے تو اس کا اعلان کرنا جائز اور درست ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ تو کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا، پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، مسجد میں کوئی خدمت کیا کرتا تھا، رات کو انتقال ہو گیا، انہوں نے دفن کر دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، تو اللہ اعظم تمونی، کیوں مجھے اطلاع نہیں کی؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں کی، اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کی اطلاع لوگوں میں کرنی چاہیے کہ بھائی فلانے کا انتقال ہو گیا ہے۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ بیمار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، اس کا انتقال ہو گیا تو رات کو دفن کر دیا، کیا اس کے لیے حضرت کو کون تکلیف دے؟ حضرت کے دشمن بہت ہے مدینہ منورہ کے، کہیں رات کو آنے میں کسی دشمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دی، یا رات کا اندھیرے میں
कहीं बिच्छू के ऊपर पाँव पड़ गया, मदीना में बिच्छू बहुत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होगी, हम लोग हैं ना, हम दफन कर देते हैं। तो ऐसा किया गया। वमाता बिल्लैल, जब सुबह हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलाने को ऐसा हुआ था, हमने रात को दफन कर दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मुझे इत्तला क्यों नहीं की, माँ मना को। हाँ, उन्होंने कहा कि रात का वक्त अंधेरा था, आपको खामखा तकलीफ होगी, इस वजह से हमने आपको इत्तला नहीं की। जी। पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर आए और ना वसल्ला अलैहि। अब हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। यहाँ से एक दूसरा मालूम हुआ कि अगर किसी के जनाजे की नमाज न पढ़ी गई हो और उसको दफन कर दिया गया हो, या किसी को मैयत को दफन कर दिया गया हो और उसकी कब्र पर जनाजे की नमाज पढ़नी चाहे तो पढ़ सकते हैं या नहीं, जब तक कब्र में मुर्दा खुलेगा फटेगा नहीं, वहां तक अगर उसकी जनाजे की नमाज न पढ़ी गई हो तो ये पढ़ना जायज और दुरुस्त है। समझ में आया कि नहीं? मौजूदा कोविड के ज़माने में बहुत से देहातों में मुझे मालूम था कि ऐसे ऐसे ही आकर मुसलमान के कब्रिस्तान में मुसलमान को दफन किए गए, नमाज वमाज भी कुछ नहीं पढ़ी गई। बहरहाल तो अव्वलन तो उनको गुस्ल देना चाहिए था, कफन देना चाहिए था, तो हमारे ऊपर फर्ज किफाया था, लेकिन किसी कानून की वजह से उन्होंने नहीं करने दिया था। जनाजे की नमाज तो पढ़ लेनी चाहिए थी, लेकिन क्या है, फूलने फटने से पहले। अब यहाँ तो साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने पढ़ी थी, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों पढ़ी? 2 मरतबा पढ़ना जायज है? नहीं। तो फिर इस वजह से कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन थे। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के सबसे बड़े थे, और मुसलमानों के सबसे बड़े होने की वजह से, अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जनाजे की नमाज पढ़ाना, इमामत कराना, ये हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था। समझना? वली उसको हक है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली थे, वली थे। वली की इत्तिला के बगैर अगर तुम किसी आदमी को जनाजे की नमाज पढ़ के दफन कर दो तो वली को हक होता है कि नहीं? मेरा हक है जनाजे की नमाज पढ़ाने का या पढ़ने का, मैं तो पढ़ूंगा। तो इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर गए और कब्र पर जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। जी। फजल माता लहू वलदुन, अगर किसी आदमी के औलाद हो और वो औलाद उसके लिए क्या है, कारामद बने, तो फह तो सिवा उसके लिए सवाब का काम बने, और वो सब्र इख्तियार करे औलाद भी। वैसे तो सब्र करना ही चाहिए। हाँ, मरने की वजह से आदमी को रंज होता है, ये बिल्कुल रंज भी होता है, ये भी अपनी जगह पर है, लेकिन रंज होने के साथ ऐसा नहीं कि आदमी उस रंज की वजह से दुनिया को छोड़कर बैठ जाए, और न खाता है, न पीता है, न बात करता है, न कुछ करता है। बाज़ मरतबा ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो ये दुरुस्त नहीं है। रंज करना है अपनी जगह पर, और क्या है, सब्र करना है अपनी जगह पर। यहाँ पर सब्र करना, और सब्र करने पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फज़ल मम्माता, याद रखो, अगर किसी आदमी के 3 बच्चे, मम्माता 3 लड़के या 3 लड़कियां मर गई, और उस बाप ने उसके ऊपर सब्र किया, मम्माता मिनन्नास मुस्लिम तवफ़ा लहू सलासतुन लम यबलुगुल हिनस, उसमें छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे के साथ बाप को माँ को मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है,
आप लोगों के साथ भी होगी, लेकिन बालिग होने की वजह से अब वो दर्जा नहीं रहा। छोटे से थे तो आपको छोड़ना भी पसंद नहीं करते थे, हटना भी पसंद नहीं करते थे, हर वक्त निगरानी क्या करते थे, और अब तुम अब्बा जान की निगरानी करते हो। इसलिए इस वक्त में रंज तो होता ही है, लेकिन इस वक्त में रंज की कैफियत कम होती है। छोटा बच्चा जो होता है उसके साथ माँ को, उसके साथ बाप को बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। इसीलिए फरमाया कि लम यबलगिल हिनस, बुलुगत के जमाने तक नहीं पहुंचा। अगर किसी आदमी का इंतकाल हुआ और उसके 3 लड़के इंतकाल हुए और तीनों के तीनों नाबालिग की हालत में, अदम बुलूगियत की हालत में उनका इंतकाल हुआ, छोटपन की हालत में उसका इंतकाल हुआ, और ऐसे वक्त में बड़ा सदमा होता है, ऐसे वक्त में बड़ा सदमा होता है माँ को भी और बाप को भी। एक दिल का टुकड़ा है वो चला गया है, इस वजह से बड़े होने के बाद तो फिर उस सूरत में सदमा तो फिर भी होगा, लेकिन वो कैफियत, वो हालत बाकी नहीं रहेगी। ऐसे वक्त में उसने सब्र किया। पहला नाबालिग बच्चा को इंतकाल हो गया तो उस वक्त सब्र किया, दूसरे का इंतकाल हुआ तो फिर सब्र किया, तीसरे का इंतकाल हुआ, लम यबलुगु इल्ला अदखलुहुल जन्नह, अल्लाह ताला उसका अपने फजल से उस छोटे बच्चे को, नाबालिग था वो तो मासूम था, वो तो जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला उसे कह के जाओ तुम जन्नत में, तो वो कहेगा कि मैं जन्नत में अकेला कैसे जाऊं, मैं तो अपने अब्बा अम्मा को लेकर जाऊंगा। छोटे बच्चे ऐसे ही तो क्या करते हैं। अल्लाह ताला कहेगा ठीक है, अगर इसके माँ या बाप ने सब्र किया होगा तो इस सब्र के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत अता फरमाएंगे। जी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किताबुल इल्म में ये मसला आया था कि जैसा मर्दों के लिए कोई एक दिन मुतय्यन किया जाए कि वह फलाने दिन तकरीर होगी या फलाने दिन ये होगा। औरतें अगर कहे कि हमारे लिए भी एक दिन मुतय्यन कर दो कि उस दिन में हम औरतें जमा हो जाया करें और जमा होकर हमें दीन की बातें सुनना है, कोई मकसद आया सुनना है, तो ये जायज़ है या नाजायज़ है, समझ में आए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबी औरतों ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन का मुतालबा किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द तो हर वक्त आपसे फ़ायदा उठाते रहते हैं, हर वक्त आप तकरीर वगैरह भी कर क्या करते हैं, इस वजह से, लेकिन हमें मौका नहीं मिलता, तो हमारे लिए एक दिन मुतय्यन किया जाए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए एक दिन मुतय्यन किया। उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज की। उस वाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा जो भी कहा जा रहा है कि देखो जिस औरत का भाई एक बच्चे का इंतकाल, 3 बच्चे का इंतकाल हो गया और उसने सब्र किया, एक औरत खड़ी हो गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बच्चे न, अगर 2 का ही इंतकाल हुआ हो और सब्र किया हो तो फिर उसको जन्नत मिलेगी कि नहीं? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ, 2 को भी मिलेगी। तीसरी खड़ी हो गई, उसको एक ही बच्चे का इंतकाल हुआ था, क्या किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी का एक ही बच्चा हो उसको उसका इंतकाल हो जाए और उसके ऊपर सब्र करे तो उसको जन्नत मिलेगी कि नहीं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या उसको भी मिलेगी। जी। हिल्लत हिल्लत कसम का माना है, कसम के एतबार से कि अगर वो उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा तो वो जाएगा, थोड़ी देर रहेगा लेकिन दवाम नहीं होगा उसको। जी। अगर कोई औरत कब्र के ऊपर कब्र की ज़ियारत करने के लिए गई हो और वहां पर बेइख्तियार उसके आंखों से आंसू आ जाए, समझ में, और तुम वहां से गुजर रहे हो और गुजर होने के वक्त में तुमने देखा तो अगर बहन, अम्मा जान, बहन
کیا ہے صبر کرو. تو یہ واعظ اور نصیحت کرنا غیر محرمہ کو جائز اور درست ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان پر سے گزر رہے تھے. ایک عورت تھی جو اپنے قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور برداشت کر رہی تھی اور اس کی وجہ سے آنکھ میں سے آنسو آ رہے تھے. اس نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا، اس میری بہن صبر کرو، یہ آنکھوں میں سے آنسو آنا رونا یہ مناسب نہیں ہے، صبر کرنا چاہیے. عامتاً وہ ہوتا ہے یہی. اس نے پہچانا نہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہہ دیا کہ ہاں میرا تو بچہ یا میرا آدمی مرا ہوا ہے، وہ یہ پڑا ہوا ہے، مجھے کتنا صدمہ ہے، تمہیں اس کا کیا مطلب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، اس کو اس صبر کی تعلیم کی اور چلے گئے. اور اس نے جو کچھ کہا اس کا کوئی اثر نہیں لیا. اس نے کہا متن آدمی کیا اس قسم کی چیزیں بولتے ہیں، اور اس نے بول دیا تو وہ حضور اس کو پتا تھوڑا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ. اب جب اس کو پتا چلا کہ اس میری کا کہنے والے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا، اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ اثر ہوا. اور اثر ہونے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچی تو وہاں گھر پر نہ کوئی دربان تھا، نہ وہاں پر کوئی سردار تھا، نہ اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت تھی، نہ کچھ تھا جیسا آج کل ہمارے یہاں ہوا کرتا ہے. سمجھ میں آئے نہیں جی. میت کا غسل کا وقت آ گیا، غسل دینے کا وقت ہے. کس طریقے سے غسل دیا جاتا ہے؟ دیا ہے تم لوگوں نے کبھی کوئی غسل کسی کو؟ کہتا ہے کہ ہم خود ہی غسل کرتے ہیں ابھی تو. غسل المیت ووضوئہ بالماء والسدر، میت کو وضو کرایا جائے گا اور وضو کرانے کے بعد پھر غسل دیا جائے گا، اور اس پانی میں بیری کے پتے بھی ڈالے جائیں گے. بیری کے پتے ڈال کر پانی جو ابلا گیا ہو اس کے ذریعے سے غسل دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، زیادہ اچھا ہوتا ہے. اس وجہ سے میت کو غسل بھی دیا جائے گا اور غسل سے پہلے وضو بھی کیا جائے گا. جس طریقے سے ہم لوگ غسل کرتے ہیں اور ہر لوگوں کے غسل کرنے کا جو طریقہ ہے میں نے بتایا تھا تم لوگوں کو. گزشتہ جمعہ غسل کیا تھا، کیسے کیا تھا؟ اللہ کے بندے، میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ غسل تو ہر طرح سے ہو جائے گا، پانی میں ڈبکی لگا لو، باہر نکلو، غسل ہو گیا. غسل ہونا کوئی اہم نہیں ہے، سنت طریقہ کے مطابق غسل کرنا یہ اہم ہے. اور سنت طریقہ یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے آدمی استنجا کرے. اب ان کو شرم آ رہی بیچارے کو میرے سامنے بولتے ہوئے، میں کوئی بیوی تو ہوں نہیں کہ عورت تو ہوں نہیں، لیکن بولتے ہوئے شرم آ رہی. میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن حالات بتا رہا ہوں. یہ نہیں ہے، صاف ہے سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے تو اسی وقت بتایا تھا تم لوگوں کو، اور میں نے کہا بھی تھا کہ میں بات بات پوچھتا بھی رہوں گا، اور غسل کے بعد ایک جمعہ دوسری جمعہ میں پوچھتا بھی رہا کہ کتنے لوگوں نے سنت طریقہ کے مطابق غسل کیا. یہ جمعہ گزری، اس جمعہ میں
کتنے لوگوں نے سنت طریقہ کے مطابق غسل کیا تھا؟ میں غسل ہی نہیں کیا، میں نے کہہ دے ارے غسل کیا تھا کہ نہیں؟ کیوں سنت طریقہ کے مطابق غسل نہیں کیا؟ بھول گیا تھا یا کچھ اور وجہ ہے؟ میں نے اس کا بھی علاج بتایا تھا کہ بھول گیا ہو جائے گا، عادت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے اوپر ساری گزری ہے یہ زندگی، بھول گیا ہو تو دوسری مرتبہ پھر غسل کر لو تاکہ یاد رہ جائے، سمجھ میں آئے نہیں؟ خیر کوئی بات نہیں، یعنی غسل کرنے کے بعد اگر تمہیں یاد آ گیا کہ بھائی سنت طریقہ کے مطابق نہیں کیا تو میں نے ویسے غسل کر لیا، اور اب کہتے ہیں چل اب سنت طریقہ کے مطابق کر لیں، بہت تو پانی بگڑے گا اور کیا جائے گا، لیکن عادت بدل جائے گی۔ تو نے کیوں نہیں کیا؟ کہ مجھے غسل کی ضرورت ہی نہیں تھی، یاد ہی نہیں رہا، وہ بعض مرتبہ یہی ہوتا ہے۔ خیر بہرحال دیکھو یہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو بھی بتایا تھا، خیر وہ تو اب جانے تو بتایا تھا کہ نہیں، وہ یہاں پر میت کو بھی اسی طریقے سے غسل دیا جائے گا۔ یہاں تو ہم خود غسل کر رہے تھے سنت طریقہ کے مطابق، لیکن یہاں میت تو غسل نہیں کر رہا، وہ تو میت ہے، اور میں نے اس وجہ سے اب میت کو غسل دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے پانی کا انتظام ہونا چاہیے، اور پانی گرم ہو، گرم پانی کا انتظام کرو، ٹھنڈے پانی کا انتظام کرو۔ گرم پانی کا انتظام کرے تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈال دو، بیری کے پتے کے ذریعے سے پانی انقا بہت زیادہ صاف اور بہت زیادہ بڑھیا ہو جاتا ہے۔ پانی کو ابالو انقا بیری کے پتے ڈال کر، اب وہ میت جو ہے وہ تو ایک لاش بنی ہوئی ہوگی، سمجھنا ہے؟ اب اس لاش میں بعض مرتبہ اسپتال میں ہونے کی وجہ سے بہت سارے وائر اور بہت ساری چیزیں اس کے بدن میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے، ان سب کو اب تو انتقال ہو گیا ہے، اس وجہ سے ان سب چیزوں کو، سب وائروں کو، سب چیزوں کو نکالا جائے گا، نکال کر ایک تختہ کے اوپر پوری لاش کو لٹا دو۔ یہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، تو سلے ہوئے کپڑے پہننے کی وجہ سے اب اس کو سلے والے کپڑے کو نکالیں گے کیسے، اس کو اٹھایا کیسے جائے گا، ہاتھ کیسے نکالا جائے گا؟ وہ کینچی لے کر کاٹ لو، یہاں سے یہ کاٹ لو، یہاں سے یہ کاٹ لو، یہ ہو گیا، پھر یہاں سے کاٹ لو، اور اس طریقے سے کر لو، وہ کپڑے کٹ جائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ نکالنے کے لیے اس بندے کو ادھر کرو، ادھر کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، سمجھ میں آ گیا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ گاؤں میں جاؤ گے تو علامہ تم ہی لوگ ہو، تم ہی لوگوں کو یہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر تم لوگ نہیں جانو گے، یاد نہیں کرو گے یا نہیں یاد رکھا ہوگا تو اس وقت پھر پریشانی ہوگی، مول صاحب نے تو غسل لیتا بھی نہیں آ رہے، اور پھر تمہاری بے عزتی ہوگی۔ خیر اس لیے میں بتا رہا ہوں، اب میت کو تختے پر لیٹا دیا گیا، جس کو زندگی کی حالت میں دیکھنا حرام ہے، یہ قانون یاد رکھ لینا، جس چیز کو زندگی کی حالت میں دیکھنا حرام ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو دیکھنا حرام ہے، مثلا عورت کا سر کا بال زندگی کی حالت میں دیکھنا حرام ہے کہ نہیں؟ روزانہ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں کیا ہے، حرام ہے، یہ تو اس میں سطر میں داخل ہے، اس وجہ سے اگر مرنے کے بعد بھی دیکھو گے تو حرام، عورت کو مرنے کے بعد بھی دیکھو گے تو حرام، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس وجہ سے پہلے جو محرم حضرات ہیں ان حضرات کو کہا جائے کہ اس میں شریک ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کیا ہے، باڈی
کا हजूम भी किसी की नजर ना आए, इस वजह से बॉडी भी छुपाई, जो हम जनाजा करते हैं ना वहीं से चला है। बाकी आमतन तो जनाजा को खुल ले जाने का दस्तूर होता है। तो अब इस वक्त जो महरम हजरात हैं उनको कहो कि तुम ही लोग रहो, अरे गहरे न तो खैर सारे जमा हो जाते हैं, वो औरतें तो देखना जायज नहीं है, फिर वो कपड़ा वगैरह निकाला जाएगा। यहाँ से घुटने तक एक चादर बिछा दो, ऊपर उड़ा दो, पहले उसको चादर उठाओ और उठाकर उसके ये कपड़े वगैरह जो है उसको काट कर निकाल दो। दो आदमी को कहो कि चादर पकड़े, और दो आदमी को कहो कि उसकी पजामा है वो या दूसरे जो कपड़े वगैरह हैं जो उसने ऊपर पहन रखे हैं उसको निकाल लो, खींच लो। अब वो साफ हो गई, साफ हो गई कि नहीं, यानी उसके बदन पर और कोई कपड़ा नहीं रहा, साफ हो गई का मतलब। साफ होने में एक मसला ये भी आ गया कि अगर किसी के चेहरे मुँह नाफ उसने साफ नहीं किए हैं तो अब तुम्हें करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, जिस हालत में वो रह रहा है उसी हालत में हो जाएगा। तब उस सूरत में हमें न उसको साफ करने की जरूरत, न कंघी करने की जरूरत, न मुज़य्यन करने की जरूरत, उसी हालत में वो रहेगा। वो अब क्या करना है, कपड़ा, एक कपड़ा ढांप लेना है जो कपड़ा सीने से लेकर रान आधी आधी रान तक छुपा हुआ हो। अब क्या करना है, अरे जोर से बता, मैं भी तो इंसान हूं, भूल जाता हूँ। है इस्तिंजा कराना है जिस तरीके से हम जिंदगी की हालत में पहले बताया था कि पेशाब की हाजत हो या न हो, पहले उस जगह को पाक साफ करो। अगर पेशाब की जरूरत हो तो पेशाब करके बैठो, लेकिन अगर क्या है पेशाब की जरूरत न हो तो अभी उस जगह को पहले से धो। जिमा किया है, कोई नापाकी लगी है तो उसको हटाओ, लेकिन न हो तो अभी उस सूरत में पहला पेशाब करना है, सफाई करनी है। अब यहाँ ये थोड़ा बेचारा पेशाब करेगा, वो तो मर गया है, वो क्या पेशाब करेगा, समझना है, पेशाब करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उस जगह का धोना सबसे पहले, जिंदगी में भी है तो मरने के बाद भी सबसे पहले। अब वो किस तरह से वो करेंगे फिर एक मसला है। अब उसकी सूरत ये है कि इस तरीके से उसके वो पाँव होते हैं, दो है नहीं, तो एक आदमी को कहो कि तुम इस पाँव को पकड़ो, दूसरे आदमी को कहो कि तुम इस पाँव को पकड़ो, कपड़ा तो है ऊपर, समझ में आने, और फिर तीसरे आदमी को कहो कि तुम अपने हाथ, अब इसको दूसरे आदमी के बदन के सतर पर हाथ लगाएगा, तो सतर पर हाथ लगाना छूना बगैर पर्दे के दुरुस्त नहीं है, इसलिए उसको मोजे या कोई चेन पहनाई जाएगी, रूई उसको दिया जाएगा, समझ में आया नहीं। और इस तरीके से दो पांव, इधर एक आदमी पकड़कर खड़ा रहेगा, एक आदमी इधर पकड़कर खड़ा रहेगा, और इसको कहेगा कि भाई इस्तिंजा करा लो, तुम देख लो, तो पहले रूई के जरिए से साफ कर ले, इसलिए कि रूह जानकनी, रूह की सख्ती इतनी सख्त होती है। अब तो कम वक्त तुम लोगों को कोई मारता भी नहीं है, न मोहतमिम मारता है, न उस्ताद मारता है, और न बाज मरतबा मोहतमिम उस्ताद भी जब जोर से मारता है तो कभी पेशाब भी निकल जाता है, कभी पाखाना भी निकल जाता है, होता है कि नहीं। तो इसी तरीके से जान के निकलने के वक्त तकलीफ होती है, कभी कभी पेशाब और पाखाना, इस वजह से सबसे पहले उसको साफ करने की जरूरत है। अगर पाखाना नजर आ जाए तो उस सूरत में उसके बेटे वगैरह को कह दो कि इस तरीके से वो मोजे वगैरह पहनकर रूई लेकर
इस तरीके से वो लेकर साफ कर लो। अभी तो इस्तिंजा हुआ, ऊपर से पानी डालो, लेकिन सिर्फ इसलिए इतनी जगह के ऊपर, और उसको पाक साफ कर लो। औरत है तो औरतें करेगी, हैज की हालत है तो भी, और भी है तो उसको पाक साफ करना है, नापाकी हो तो भी और नापाकी ना हो तो भी। अब इस्तिंजा हो गया, यानी उस जगह को धो लिया, पाक हो गया। अब उसके बाद जो पानी है, लोटा या क्या करते हैं, तपेला वगैरह जो भी है, उसको पानी का भरा हुआ है, उसमें अब जिंदगी में गुस्ल करने के वक्त, इस्तिंजा करने के बाद सबसे पहले क्या करते थे? जल्दी बताओ ना। हाथ धोते थे। अब ये थोड़ा बेचारा हाथ धोएगा, मुर्दा तो हाथ धोएगा नहीं, इसलिए अब यहाँ हाथ नहीं धोना। मुर्दे का वुजू कराते हुए या गुस्ल कराते हुए पहले हाथ नहीं धोए जाएंगे, बल्कि पहले ही पानी उसके मुंह पर डाला जाएगा और मुंह धोया जाएगा 3 मरतबा। हम लोग हाथ धोते हैं। अब हाथ धो इसी वजह से कि वो आला है और इसकी वजह से ये साफ हो जाएगा पूरा बदन, लेकिन इसके लिए तो नहीं है। इसलिए इसके क्या कहते हैं, मैयत के गुस्ल में पहले हाथ नहीं धोए जाएंगे, बल्कि पहले ही उसका चेहरा धोया जाएगा 3 मरतबा। अच्छी तरीके से चेहरे को धो लो। फिर इसके बाद दाहिने हाथ के पास, जो तुम्हारा दाहिना हाथ है वो उसका दाहिना हाथ नहीं है, इसलिए कि तुम तो सामने खड़े हो, मैयत तो ये है, तो इसलिए मैयत का जो दाहिना हाथ होगा उसको यहाँ तक पहले धोया जाएगा, फिर बायां हाथ धोया जाएगा। बायां हाथ धोने के बाद फिर सर का मसा किया जाएगा, और सर का मसा करने के बाद फिर पाँव धोए जाएंगे, पहले दाहिना पाँव और फिर बायां पाँव, यानी वुजू कराया जाएगा। वुजू हो गया, समझ में आ गया? अब वुजू करने के बाद साबुन का भी इंतजाम रखो, वहां पर गर्म पानी का भी इंतजाम रखो, ठंडे पानी का भी इंतजाम रखो। अब उसके बाद उसको पूरे बॉडी को अब पूरा पानी के जरिए से धोया जाएगा। मैयत को वैसे ये लेटा हुआ है तो बाईं तरफ जरा सा या वैसे ही उसके बदन के ऊपर पानी डालो। अब वो यहाँ तो कपड़ा है, उस कपड़े की वजह से वो चिपकेगा लेकिन नजर नहीं आएगा, समझ में आया नहीं? पूरे बदन के ऊपर, जैसे हम गुस्ल करते हुए दाहिनी तरफ पानी डालते हैं, दाहिनी तरफ पानी डालो, फिर बाईं तरफ पानी डालो, फिर सर पर पानी डालो, पूरे बदन के जरिए से भीग लो। और भीगने के बाद फिर साबुन लगाओ, और साबुन लगाकर जितना साफ करना है साफ करो, कोई ममानियत नहीं, समझ में आया नहीं? साबुन के जरिए से खूब साबुन लगाओ, दाढ़ी में साबुन लगाओ, सर में साबुन लगाओ, पाँव पर लगाओ, हाथ पर लगाओ, और फिर उसके बाद पानी के जरिए से उसको धो लो। अब इसमें कोई तादाद मुतय्यन नहीं है, अपने तौर पर गुस्ल लेना है। जब ये हो जाए तो अब इसको बाईं करवट पर, यानी मैयत की जो बाईं करवट है, उस मैयत की बाईं करवट पर लिटाओ इसको। जरा सा ही जगह खुलेगी, लोटा का पानी का लेकर सख्त से डालो यहाँ, ताकि इधर उधर तक पानी पहुंच जाए, समझ में आया? फिर इसके बाद इधर पलटाओ जरा सा ही, और फिर लोटे के जरिए से पानी डालो, ताकि यहाँ नीचे तक उसके ये जो है ये सारा पानी पहुंच जाए। हो गया। फिर इसके बाद मुर्दे को जरा सा बिठाओ, बिल्कुल इस तरीके से बिठाना का नहीं, उठाने की है जरा सा। एक आदमी हाथ लगाए और दूसरा इधर से हाथ लगाए, और दोनों हाथ लगाकर उसको उठाए, इतना थोड़ा सा उठाए। उठाने के बाद अब हम यहाँ वहाँ जो आदमी होगा या हम लोग जो होंगे, वो उसके पेट पर जरा सा दबाव डालेंगे। गर्म पानी पड़ा हुआ है, अब तक गर्म पानी पड़ता रहता है, गर्म पानी पड़ने की वजह से जगह ढीली हुई होगी, और फिर उसके ऊपर क्या है, हाथ पड़ेगा तो हो सकता है कि पखाना वगैरह निकले, तो इस तरीके से जरा सा दबाकर उसको देख लें।
اور اگر نکلا ہوا ہے تو اسی جگہ کو دھو لے، پھر نئے سرے سے سارے بدن کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم متن تو نکلے گا نہیں، لیکن نکلتا ہے تو ایسا ہوگا، یا بعض مرتبہ کوئی آپریشن ہوا ہو اور اس صورت میں اس میں سے خون نکلے، ہارٹ اٹیک آیا ہو، اس سے کوئی نکلی، تو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ایک دو یا تین مرتبہ اس طریقے سے لیٹا کریے، اٹھا کر اس کا پیٹ وغیرہ دبا کر صاف کر لو، پھر اس کے بعد آخری مرتبہ کافور ملا ہوا پانی، بیری کے پتے ڈالا ہوا پانی، ایک ڈول بھر کر رکھی ہوئی تھی، اس پانی کے ذریعے سب اخیر میں اس کو نہلا دو، پانی اس کو کر دو، یہ غسل پورا ہو گیا۔ سمجھ میں؟ اب تولیے کے ذریعے سے پورے بدن کو صاف کر دو، پونچھ۔ اب وہ جو کپڑا پہلے ڈالا تھا تم نے، سطر پوش اس کو کہتے ہیں، سطر کو چھپانے والا، ایک ویسا ہی ایک دوسرا کپڑا لو۔ اب یہ دوسرا کپڑا جو سطر پوش ہوگا اس کو پھر اٹھا کر اوپر رکھو اس طریقے سے، اور کسی کو کہو کہ نیچے کا سطر پوش کو کھینچ لو تم، اور اوپر کا تمہارا ہوگا تو دکھائی تو نہیں دے گا کیا ہے، پھر اب تم اس کو نیچے رکھ دو تاکہ اس کی سطر ٹھیک۔ میت کا بھی سطر دیکھنا جائز نہیں ہے، جو حالت حیات میں حرام تھا اب بھی حرام۔ سمجھ نہ گیا؟ یہ غسل پورا ہو گیا۔ اب تو خود دیکھ کر سکو گے کہ نہیں؟ میت کبھی بیٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا تو تو بہت ثواب ہے اس کا، مردے کو غسل دینے کا بہت ثواب ہے۔ حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک ہم نوجوان تھے، کالا پارے کے علاقہ ہے وہاں سہارنپور کا ریلوے اسٹیشن کے پاس بہت دور تک، وہاں پر بھی کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو ہم غسل دینے کے لیے جایا کرتے تھے، وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے۔ اور ہم لوگ تو غسل کا نمبر آیا تو وہیں سے بھاگتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ لیکن اگر اس طریقے سے اگر سمجھ میں آ گیا ہو، دیکھ لیا ہو، تو پھر اس صورت میں پریشانی نہیں ہوتی۔ درمیان میں ایک بات اور بتا دوں کہ بہت سی جگہ پر وہ ناک میں روئی ڈال دیتے ہیں، کان میں روئی ڈال دیتے ہیں، سمجھ میں نہیں؟ اگر پانی گھس جاتا ہے اس ڈال تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے لیے ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یا جس وقت غسل دے رہے ہو اس وقت اس میں کیا ہے روئی ڈال دو، اور پھر اس کے بعد کیا جب غسل سے فارغ ہو جاؤ پھر اس روئی کو نکال دو۔ اب تو کچھ اندر جانے کا نہیں، خاموں کا ہندوؤں کے جنازے میں تم نے دیکھا ہوگا کہ ناکوں میں روئی ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، آج کل ہمارے مسلمانوں کے جنازوں میں بھی ناکوں میں روئی دیکھ لیے، وہی جنازے میں سینما میں دیکھتے ہیں، اس کی نقل کرتے ہیں، وہ ناکوں میں غسل کے وقت روئی کا ڈالنا تاکہ غسل کرتے وقت پانی ناک میں نہ چلا جائے درست ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد ناکوں میں اس کو ڈالتے رہو، اور منہ کے اوپر بھی کیا ہے بعد میں روئی کو لگا لو، جیسے جنازوں میں ان ہندوؤں کے جنازوں میں تم دیکھتے ہو، تو یہ سینما میں دیکھ کر ہم لوگوں کے یہاں پر بہت جگہ پر یہ اس طریقے سے شروع ہو گیا، بڑی بڑی جگہ پر، جہاں جا کر ہمیں کہنے میں بھی شرم آتی ہے کہ بھائی یہ کیا روئی لگائی، روئی کی کیا ضرورت ہے، ورنہ یہاں پر بھی کیوں یہاں پر بھی میں نے دیکھا، سمجھ میں نہیں، حالانکہ کچھ ضرورت نہیں ہے اس کی، حالانکہ روئی لگانے سے چہرہ اور زیادہ بدبو ہو جاتا ہے، بدنما ہو جاتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں ضرورت ہو اتنی دیر رکھو، ضرورت کے بعد اس کو نکال دو اور پھر رکھو تو یہ درست ہے۔ اس کو لگائے رکھنا یہاں میں نے رانجر میں دیکھا، لیکن اب چونکہ یہاں سارے کے سارے بڑے بڑے حضرات ہیں، ان کے سامنے ہم کیسے کہیں، اس لیے کہتے نہیں، مسئلے کے طور پر بتا دیا کہ جیسے کہ ابھی بتایا، یہ جائز نہیں ہے، منع کرنا چاہیے، ہاں ضرورت ہو لگا لو ٹھیک ہے، بلکہ بعض مرتبہ ہارٹ اٹیک کی جگہ سے انتقال ہوا ہو تو اس کی وجہ سے
بعد میں بھی اس کے منہ سے پانی کی طرح نکلتا رہتا ہے۔ غسل دینے کے بعد یاد رکھنا ایک مسئلہ، غسل دینے کے بعد اس قسم کی اگر کوئی چیز نکلے، اس قسم کی چیز اگر کفن پر پڑے تو اس سے اس کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا، وہ پاک ہے، درست ہے، نماز پڑھو اس کو دفن کر دو۔ جب شریعت نے یہ اجازت دی ہے، یہ سہولت دی ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے اس کی؟ سمجھ میں آ گیا؟ چل غسل۔ میت یعنی بابو غسل میت، میت کے غسل کے سلسلے میں وہ وضوء ہی بالماء والسدر، پانی کے ذریعے سے اور بیری کے پتے کے ذریعے سے۔ وہ حنت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون کی خوشبو لگائی۔ ابن سعد ابن زید وحملہ وصلى ولم يتوضأ۔ وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا میتا، مسلم نہ میت میں، نہ زندگی میں، نہ میت میں ناپاک نہیں ہوتا۔ وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمن لا ينجس، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے مومن کا پاک ہونا، طیب ہونا، پاکیزہ ہونا یہ معلوم ہوتا ہے۔ جی ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو وہ تشریف لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ بیٹی تھی اور مرد عورت کو غسل نہیں دے سکتا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے آئے اور کہا کوئی بیٹی کو غسل دے دو، 3 مرتبہ غسل دینا ہے، جیسے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ جی آخری جو غسل کا پانی ڈالا جائے گا یہ یاد رکھنا، سادہ پانی اور پانی جتنا چاہے تم لگاؤ استعمال کرو، لیکن آخری ایک ڈول پانی کی بھر کر اس میں کافور ملا لو، کافور والا پانی ہو، بیری کا پتا اس میں ملایا گیا ہو، گرم کیا گیا ہو وہ پانی ہو، اور وہ پانی پھر مرد کے اوپر 1 2 اور 3 مرتبہ ڈال دو۔ وجہ لو آخراً، اور جب تم اس کو غسل دینے سے فارغ ہو جاؤ مجھے اطلاع کرنا۔ جب فلما فرغنا، جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ، اپنا کرتا مجھے عطا کیا کہ یہ کرتا میری بیٹی کو پہنا دیا جائے۔ جی ہاں، یعنی اس کے اظہار کو شعر کی جگہ پر بنا دیا جائے۔ جی وطر میں بھی ایک ہی کا وطر کا رعایت کرنا افضل ہے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ جی اور سب سے اخیر میں کافور کا پانی ڈالنا ہے، یاد رکھنا۔ وجعلنا فی الآخرۃ، یعنی اس کو چمڑے کے ساتھ لگے اس طریقے سے اس کو پہنا دو، شیار کر دو۔ یعنی اس بال کو 3 حصے کیے، جو بال تھے اس بال کے ایک حصہ ادھر کر دیا، ایک حصہ ادھر کر دیا اور ایک حصہ پیچھے کر دیا۔ یہ سر کے بال کتنے حصے کیے جائیں گے؟ ہمارے نزدیک 2 حصے کیے جائیں گے، اور حصہ کرنے کے بعد سینے پر اس طریقے سے ڈالے جائیں گے۔ جی میت کے تمہارے دہنے سے شروع نہیں کرنا، میں نے بتایا نا کہ میت اگر یہاں ہے تو میت کا دہنا تو یہ آئے گا اور تمہارا دہنا تو یہ جائے گا، اس وجہ سے میت کی دہنی طرف سے شروع کرنا ہے۔ میت کا پہلا داہنا ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، داہنا پاؤں، پھر بایاں پاؤں۔ جی
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے سلسلے میں، ہم غسل دے رہے تھے، ہم کو یہ حکم دیا، دیکھو دانی طرف سے شروع کرنا. مرد کو اور عورت کو مرد کے کپڑے میں دفن کرنا جائز ہے کہ دفن کرنا جائز نہیں ہے؟ مرد نے لنگی پہن رکھی ہے اور اس لنگی کو کیا ہے، عورت ہے، اس کو کفن میں تم دے رہے ہو، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، درست ہے. جی. آخری پانی کافور والا ہو، کپور. جی. یعنی اس کے سر کے بال کے 3 حصے کیے، ایک حصہ دائیں طرف، ایک حصہ بائیں طرف اور ایک حصہ پیچھے کی طرف ہم نے چھوڑ دیا. جی. عورت کو غسل کرنے کے وقت میں جو بال اس کے گونجے ہوئے ہو تو اس کو کھولے جائیں گے، چھوڑے جائیں گے. مسئلے میں تو آیا تھا نا کہ اگر اس کے جڑوں میں پانی پہنچ جائے تو کھولنے کی ضرورت نہیں، وہ تو زندگی کا تھا، اب بھی موت کا ہے، اس وجہ سے اس کے بال کو کھولے جائیں گے. مرد کے لیے کفن میں 3 کپڑے ہوں گے اور عورت کے لیے کفن میں کتنے کپڑے ہوں گے؟ 5. تو 3 تو وہی جو مرد کے ہیں، 2 زائد ہوں گے. ایک ہوگا خیمار جو اوڑھنے کے طریقے پر ہوگا، جو اس کے اوپر ڈالا جائے گا، بال اس میں چھپائے جائیں گے اور یہ ہوگا. اور ایک ہوگا، میں کہتا ہوں اس کو سینہ بند، یعنی سینہ بند کی جگہ پر ہوگا، لیکن موجودہ زمانے کے سینہ بند جو ہوتا ہے وہ اور وہ سینہ بند دونوں الگ ہوں گے، وہ ایسا نہیں ہوگا. نہیں سمجھ، ہم نے دیکھا اتنے تو کیا معلوم کہ خیر. تو وہ جو ہوگا، پہلا تو ہوگا نیچے کپڑا والا، جو لفافہ کہا جائے گا اس کو. لفافہ کے اوپر ایک دوسرا کپڑا رکھا جائے گا جو سینہ سے لے کر ران تک یعنی گھٹنوں تک آیا اتنا ہوگا، سینہ بند ہوگا یہ. یعنی عورت کی جیسا کہ اس وقت وہ سینہ بند پہنتی ہے وہ نہیں، لیکن وہ سینہ بند کی جگہ پر آئے گا، پھر اس کی جگہ پر لفافہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کا وہ کفن پہنایا جائے گا. پہلے اس کو چادر بچھائی جائے گی، وہ بڑی چادر ہوگی، بڑی چادر ہوگی، تو اس کو لفافہ کہیں گے. تو اس کو باندھ دیں گے، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، سمجھنا اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ سر کی طرف سے بھی تم باندھ دو تو وہ بن سکے، اگر چھوٹا رکھو گے تو پھر بننا مشکل ہو جائے گا. تو وہ پہلا ہوگا. پھر اس کے اوپر عورت کے لیے یہ بڑا لفافہ جو تھا، اس کے اوپر یہ چھوٹا سا
एक कपड़ा कपड़ा रखा जाएगा। वो छोटा सा कहाँ से, सीने से लेकर रान तक, घुटनों तक समझ लो, और वो उसको लपेटा जाएगा। और फिर इसके बाद उसका कुर्ता आएगा, और कुर्ता में भी तो कोई ऐसे दहलीज या गली वगैरह कुछ नहीं होगी, समझना है। यहाँ से लेकर निस्साक तक, निस्साक तक जितना हो जाए उतना एक कपड़ा लिया जाएगा। यह कागज तुम लोगों को तो सब समझ में आता है, तो चलेगा। कोई पेपर है इधर? ये तेरा तो होगा नहीं है, तेरा ही आगे। देखो, एक तो ये पूरा कपड़ा होगा, ये समझ में आया नहीं। अब उसको लपेटा जाएगा। लपेटा किस तरीके से जाएगा? कॉल किस तरह बांधते हो? कॉल किस तरह बांधते हो? बायां हाथ नीचे जाता है, दाना हाथ ऊपर आता है। तो इस मैयत का जो ये दाना है, ये मैयत को यूं लेटाओगे तो दाना आएगा कि नहीं? ये इस दाने को पहले डालोगे, समझना है? और फिर उसके बाद बाएं को ऊपर डालो। जिंदगी में हम उल्टा करते हैं। ये दाना है, इसको यहाँ डाला है, और बायां जो है उसको ऊपर किया है। इसलिए जिंदगी से उल्टा होना चाहिए, समझ में आया? और वो याद ना रहे तो मैंने बताया कि तुम बॉल किस तरीके से बांधते हो, वो बॉल बांध कर याद कर लेना वहां पर कि बायां हाथ जो है वो नीचे जाएगा, दबेगा, और दाना हाथ ऊपर आएगा कपड़ा लपेटने के वक्त में। ये हो गया। अब इसके बाद जो है उसको, वो तुम्हारा या औरत का कुर्ते में तो कोई फर्क होने वाला है नहीं। अब कुर्ते में नाप के हिसाब से बना, काटना तुम्हें पड़ेगा। काटने के हिसाब से तुम देख लो कि मेजर टेप के जरिए से इसके यहाँ नाप लो कितने इंच, हाफ तक, जिंदगी तक तो ना हो लेकिन मरने के बाद यहाँ तक का नाप ले लो कितने इंच होता है। उतने इंच का डबल एक कपड़ा ले लिया जाएगा। वो तो कपड़ा मुड़ता आता है नहीं है? तो ये अगर 36 इंच का हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 36 का डबल कर दो, समझना? पूरा एक कपड़ा हो गया ये, समझना? फिर इसके बाद उसको इस तरीके से डबल कर लो। डबल करने के बाद फिर इसको और डबल कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? और फिर इसको यहाँ से जरा सा काट लो। जरा सा काट लिया। जरा सा काट लेने के बाद अब जो ये जरा सा काटा था उसमें से 3 इंच इधर काटो, 3 इंच इधर काटो, समझ में? और सामने जो है ये इधर वाला, इसको भी 3 इंच के लिए काट लो, ताकि इस कपड़े में मुर्दा का सर दाखिल करने में आसान हो जाए और यहाँ सर दाखिल हो जाए। सर दाखिल हो जाने के बाद नीचे तो वही कपड़ा है ही है, ऊपर का कपड़ा अगर तुमने हटाया है उसको सर दाखिल करने के लिए, फिर उस कपड़े को लंबा बिछा दो, उसके ऊपर पहना दो। अब ये उसका कुर्ता हो गया। समझ में आ गया? मर्द के लिए कह रहा हूं मैं। ये नापने के सिलसिले में यहाँ से होगा वो, और उस कपड़े को लेकर उसको कहाँ से सर दाखिल कराना है,
वो ये रखकर फिर इसके बाद एक दूसरा कपड़ा लो, उसमें उसकी हाइट का असर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस हाइट का आदमी है। अंदाजा हो तो ठीक है, ना अंदाजा हो तो नाप लो, कोई हर्ज की बात नहीं। अब ये 6 फीट का आदमी है ये, मैंने तो उसका जो कफन का है, 2 कपड़े होंगे, एक इजार में आएगा और एक लिफाफा में आएगा, वो दोनों यकसा ही होंगे। 6 फीट तो चाहिए ही, लेकिन 1 फीट आगे भी और 1 फीट पीछे भी रखना चाहिए, ताकि बांधने के वक्त में उस जनाजे के कपड़े को अच्छी तरीके से तुम बांध सको और पकड़ सको। अगर उतना ही लोगे तो फिर पकड़ने में मुश्किल हो जाएगी। तो 6 फीट, 1 फीट के रखो, आधा फीट रखो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इतना कि वो तुम जब उसको मोड़ो और मोड़ने के बाद उसको बांधो तो वो बढ़ सके, इतना आगे होना चाहिए। एक आदमी था बेचारा प्लेटफॉर्म में, वो उज्जड़ गांव में कोला प्रधान मसल मशहूर है, समझना है। तो वहाँ हम ही प्रधान थे, तो मुझे कफन काटने के लिए उनसे कहा, ठीक है काट देंगे। अब वो जो आदमी था वो भी जरा हट्टा कट्टा था, तो वो उस आदमी को क्या जरूरत मापने की कि कितने फीट का है। उसी के जैसा एक दूसरा आदमी था, वो भी मेरा दोस्त था। मैंने उसको कफन पर लिटाया था, मैंने कहा सो जा, तो मैं देखूंगा ये कपड़ा उस पर आ जाएगा कि नहीं। सो तो गया हो, समझना है नहीं, लेकिन वो दूसरे तीसरे दिन फिर दिखाई नहीं दिया वो। मैंने पूछा भाई कहाँ गया था, कि उसको तो बुखार चढ़ा हुआ है। अरे वो कफन पर लेट गया, कफन पर लेटना कोई आसान थोड़ा है, उसको मौत का डर लग गया कि अब तुम्हें भी गया। तो उस वक्त से फिर मैंने लेटाना छोड़ दिया, मैंने कहा फिर फुट से माप लो, पता नहीं किसी का हार्ट अटैक हो जाए तो क्या ठिकाना। खैर बहरहाल, तो ये अब हर एक के हैयत के एतबार से कफन काटने में भी, हाँ अब औरत का जो कफन होगा उसमें 5 कपड़े होंगे, 3 कपड़े तो यही मर्द वाले, और 2 कपड़े, एक तो वो सीनाबंद, और सीनाबंद में भी क्या है, उसकी साइज होगी यहाँ से लेकर घुटनों तक, और एक ओढ़नी होगी पतली सी, वो ओढ़नी उसको डाल जाएगी। ये औरतों का कफन हो गया, समझ में आ गया। चल, अब उसमें इतना है कि अगर तुम्हारे पास कोई मुतबर्रक है, जमजम में भिगोया हुआ कपड़ा है या इस किस्म की चीज है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं जी। अब ये बाल का कितने हिस्से किए जाएंगे, मैंने अभी बताया कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के 3 हिस्से कहते हैं, हम 2 हिस्से कहते हैं, आधा इधर और आधा इधर जी। जल्दी जल्दी पढ़, जल्दी जल्दी पढ़, तो हो गया तो हो गया।
सबसे अफजल कफन सफेद है। अफजल सफेद कपड़ा पहनना भी अफजल है, इसको भी सफेद कपड़ा पहनना अफजल है, रंगीन पहनना जायज है। लेकिन मैयत को भी कफन पहनाया जाएगा, वो सफेद होना चाहिए, ये अफजल है। अगर किसी जगह पर सफेद न हो, कलर वाला हो, तो भी जायज और दुरुस्त है। जी, दो कपड़े होंगे, तीन कपड़े होंगे, और एक तो है कफन किफाया, जितना मिल गया, साहबा को जैसा क्या होता था, एक ही कपड़े में दफन किया गया। आम मतन अल्लाह तबारक व तआला ने सहूलत दी है। और कफन मैयत के पैसे में से दिया जाएगा, याद रखें। मीरास में लेने के लिए तो बहुत दलील बैठ जाते हैं, मीरास चाहिए, कफन में जाने में, कफन में औरत के जो मर्द के जो पैसे हैं या औरत के अपने जाती पैसे हैं, उस जाती पैसे को लगाया जाए। हाँ, मौजूदा जमाने में अगर जमात की तरफ से फ्री दिया जाता है तो और बात है, लेकिन क्या है, इसका खर्चा मैयत के माल में से दिया जाएगा। बहरहाल जनाजा का जो खर्चा होगा, कफन का खर्चा होगा, फिर कब्र खोदने का खर्चा होगा, दफन करने का, यहाँ तो कितना होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता मेरा ख्याल से। और अगर होता है तो बहुत मामूली होता है कि कब्र खोदने के, और बाद जगह पर तो सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान कब्र खोद देते हैं, वो तो पैसा भी नहीं लेते। लेकिन हमारे यहाँ एक आदमी का इंतकाल हो जाए तो कम से कम 3 लाख रुपए खर्च होते हैं उस मैयत पर दफन करने में, इसलिए कि जमीन लेनी पड़ती है, फिर उसके अलावा कफन के लिए कपड़ा आदि है, दो चीज सब चीज होती है, तो 3 3 लाख रुपए कम से कम खर्च में आते हैं। जी, अरफा के दिन एक साहबी थे, अरफा के एहरम बांधकर आया था, खड़े थे खड़े खड़े, लेकिन अचानक वो अपनी ऊँटनी से गिर गए, और गिरने के साथ ही मौत आ गई, इंतकाल हो गया उनका। जी, क्योंकि एहरम की हालत में थे, इसलिए खुशबू वगैरह नहीं लगाई गई। हुनूत खुशबू के माने में आता है। और उसका सर में, चूंकि एहराम में सर खोला रहना पड़ता है, तो ये अब अल्लाह के यहाँ गया, एहरामी की हालत में जाएगा, इस वजह से उसका सर भी न ढांपा जाए। जी, कयामत के दिन ये तलबिया पढ़ता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक पढ़ता हुआ उठेगा वो। जी, दोनों खुशबू लगाना, मैयत को खुशबू लगाना, इतर लगाना जायज है, कपड़े पर भी लगाना जायज है, बदन पर भी लगाना जायज है। बाज जगह पर लोग बदन पर नहीं लगाते, और बाज जगह पर लोग कफन पर भी नहीं लगाते, तो आगे अब क्या जरूरत है। नहीं, हमको मैयत को बदन के ऊपर भी दाढ़ी में लगाओ, इत्र लगाओ, दाढ़ी में, सर में इत्र लगाओ, अच्छा सा खुशबूदार इत्र दो, ये पानी वाला इत्र नहीं, इत्र लगाया और खुशबू हो गया, समझ में आया नहीं। बहरहाल बदन के ऊपर लगा सकते हो, हुनूत अल हुनूत हो। जी, इसके साथ साथ एक बात और भी सुन लोगे, हुनूत दुरुस्त है, इसी तरीके से खुशबूदार साबु, खुशबूदार साबु, उस साबु के जरिए से मुर्दे को गुसल देना भी जायज है। बाद जगह पर वो खुशबूदार साबु इस्तेमाल नहीं करने देते, ये गलत है, ये समझ में आया नहीं। अरे बदन पर खुशबू लगाना जायज है, तो फिर साबु को लगाने में क्या जाता है, इसलिए खुशबूदार साबु दुरुस्त है। हाँ, एहरम वाली बात हो वो दूसरी है। जी,
حضرت عبداللہ بن ابی مسلمان تھا، صحابی تھا، لیکن منافقین کا سردار تھا۔ ان کا لڑکا جو تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا تھا اور پکا مسلمان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا، تو میں بات کر رہا تھا کہ عبداللہ بن ابی یہ پکا منافق تھا، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا صاحبزادہ آیا اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، باپ چاہے کیسا بھی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کرتا مبارک اس کو کفن میں دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا نکل کر دے دیا۔ حضرت عمر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا دیکھو کہ آپ نبی کی نظر کہاں تک، اس کا ایک احسان ہمارے اوپر تھا، اس احسان کا بدلہ بھی دنیا ہی میں مل جائے تاکہ قیامت کے دن اس کا وہ احسان کا بدلہ ہی ہمیں نہ دینے پڑے۔ اور احسان کیا تھا؟ غزوہ بدر کے موقع پر جب کافرین کے جو قیدی آئے تھے 80، اس میں حضرت عباس آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑا، لمبے آدمی تھے ذرا، تو ان کو کپڑا پہنانے کے لیے عبداللہ ابن ابی کا کپڑا لینا پڑا تھا۔ یہ تو مسلمان تو ہے ہی نہیں، منافق تھا، مسلمان تھا، یہ تو مسلمانوں کے ساتھ تھا، تو اس نے کپڑا دیا تھا عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ایک احسان تھا کہ میرے چچے کو اس نے کپڑا دیا تھا، میری طرف سے وہ اس کو مل جائے، احسان باقی نہ رہے، اس لیے میں نے اپنا کرتا ان کو دیا۔ چنانچہ اس کو دفن کر دیا گیا تھا، دفن کے بعد ابھی مٹی نہیں ڈالی گئی تھی اور نکالا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پہنایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک بھی عبداللہ ابن ابی کے منہ میں رکھا، سمجھ میں نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر عذاب مقدر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک ہی کیوں نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہی کیوں نہ ہو، وہ ہو کے نہیں رہتا ہے جی۔ کفن ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے منع تو نہیں کیا، مجھے تو اختیار دیا گیا کہ نماز پڑھو یا نماز نہ پڑھو، ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ اگر یہ کہا ہوگا کہ 60 مرتبہ 70 مرتبہ نماز پڑھو گے تو مغفرت نہیں کریں گے، 71 مرتبہ کا پڑھو گے تو مغفرت کریں گے، تو میں 71 مرتبہ نماز پڑھتا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
یا تو اللہ تعالیٰ نے صلی علیہ وسلم تو صلی علیہ کیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو اختیار دیا کہ نماز پڑھنا ہو تو پڑھو، نہ پڑھنا ہو نہ پڑھو. یصلی علیہ جذبہ عمر ارنا بین الخیارتین، مجھے دو اختیار تھے، صلی اور علم تو صلی، دونوں کا اختیار ہے. سبھی نے مرتبہ 70 مرتبہ بھی اگر تم توبہ کرو گے تو اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا. اگر مجھے یہ پتا چل جاتا ہے کہ 70 تک تو قبول نہیں کرنے والے ہیں، 71 کرو گے تو قبول کر لوں گا، تو میں 71 مرتبہ تک کرتا ہوں. جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، لیکن پھر اس کے بعد اب حکم یہ آ گیا کہ اب کافر منافقین کی جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. جی میں سمجھا کہ حضرت جبریل نے خبر کی ہوگی تو. اچھا نہیں، یہ کسی کو پتا نہیں، میں نے مجھے ہی معلوم. جی فاخرج ہو کو اس نے فاخبر ہو پڑھ لیا. جی تو قبر میں اتار دیا تھا. میں نے ابھی بتایا کہ دیکھو ایک مسئلہ ہے کہ قبر میں سے مردے کو دوبارہ نکالنا جائز ہے کہ نہیں. پولیس سمن آ گیا، اس کی چیکنگ ہوگی. اب وہ مشکل ہے یہاں کے قانون کے اعتبار سے، لیکن مردے کو ایک مرتبہ دفن کر دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، او کے اوپر سب درست کر لیا گیا. اب مردے کو کھولنا، وہاں سے دوسری جگہ پر لے جانا، دوسری جگہ پر دفن کرنا یہ جائز نہیں ہے. جب تک مٹی نہ ڈالی گئی ہو وہاں تک تم مردے کو پھر نکالنا چاہو نکال سکتے ہو. عبداللہ ابن ابی راس المنافقین، اس کو قبر میں لٹا بھی دیا گیا تھا، لیکن بیٹے کے کہنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا دیا. وہ کپڑے پہنانے کے لیے پھر قبر میں سے نکالا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک بھی پہنایا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک بھی اس کو عذاب سے بچا نہیں سکا، اس لیے کہ مقدر میں عذاب ہے تو ہو کر ہی رہے گا وہ تو. جی ثلاثۃ ابواب بیض، ہاں 20 سفید کپڑے میں، اور سہولی اس جگہ کا نام، جو کپڑا جس جگہ پر بنتا تھا اس جگہ کا نام سہولی کپڑا. جی ہاں، یعنی قمیص اور امامہ وغیرہ کچھ نہیں تھا، صرف 3 کپڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیے گئے. جی ہمارے نزدیک امامہ سالانہ امتحان پر تم کو ملے گا، وہ کفن میں پہنایا جائے گا کہ نہیں. مصر میں تو وہ امامہ پہنایا جاتا ہے، سمجھ میں عالم کا. ہمارے یہاں امامہ پہنایا نہیں جائے گا، کھلے سری دفن کیا جائے گا، چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو. جی کفن کے لیے 3 کپڑے ہوں گے، سمجھنا. ایک تو لمبا کپڑا جس کو لفافہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرا یہ کیسا لمبا کپڑا جو نظار کے معنی میں آئے گا، اور تیسرا جو کرتا کا ہوگا جو میں نے بھی کاٹ کر تمہیں بنایا کہ یہاں تک پہنا جائے گا. آستین وستین کچھ نہیں ہوگی، لیکن یہ 3 کپڑے مردوں کے ہوں گے، یہ 3 عورتوں کے ہوں گے، لیکن عورتوں کا ایک اور زیادہ ہوگا جس کو سینہ بند کہا جائے گا، اور ایک اوڑھنی کہی جائے گی. جی اور یہ سب کا سب من جمیع المال، مرنے والے کے مال میں سے ہوگا. نہیں، یعنی کفن کے بعد تقسیم کرنے سے واسا میں اس کی تقسیم کرنے سے پہلے اس میں سے کفن کے پیسے لیے جائیں گے، قبر کھودنے کے پیسے لیے جائیں گے، تدفین کا جو خرچ آئے گا، لکڑی ہو یا جو سب اس کا. جی
الحنوط یعنی مردے کو خوشبو لگانے کے لیے جو حنوط بدن پر لگایا جائے گا وہ بھی اس پیسے سے، مرنے والے کے پیسے سے لگایا جائے گا جی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس میں سے تمہارا کفن تمہارے پیسے سے ہوگا پورا، اور پھر اس کے بعد بالدین جو تمہارا قرضہ ہوگا وہ قرضہ پہلے ادا کیا جائے گا، پھر بچ جائے گا تو پھر وصیت کی ہو تو وصیت کے مطابق عمل کیا جائے گا، اور پھر بچ جائے گا تو پھر میراث کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا جی۔ قبر کھودنے کا اجر اگر ہو جیسا عامتاً ہوا کرتا ہے، بعض جگہ پر تو ہمارے یہاں تو مسلمان ہی قبر کھود دیتے ہیں، ثواب ملتا ہے اس لیے، تو وہ اور چیز ہے، لیکن نہ ہو ٹریکٹر کے ذریعے سے ہمارے یہاں تو کھودوایا جاتا ہے، تو وہ اس صورت میں کیا ہے اس کا خرچہ وغیرہ ہوگا وہ آئے گا۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ ایک قبر کے ایک آدمی کے انتقال کے بعد 3 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں بغیر کسی کے، وہی صرف قبر کے جنازے کے دفن کرنے کے حکومت کی طرف سے جی۔ ہمارے یہاں تو قبرستان فری ہے، اس لیے زمین لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں تو قبرستان فری نہیں ہے اس لیے زمین خریدنی پڑتی ہے، اور ایک آدمی کی زمین جو خریدنی پڑے گی وہ 100 سال کے لیے خریدنی پڑے گی کرائے سے، اس کے سارے پیسے لگتے ہیں، پھر وہ مشین جو ہوتا ہے مشین کے ذریعے سے کھدائی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے، وہ اسی سے یہ سارا خرچہ اسی میں آتا ہے، اور میں نے ابھی بتایا کہ 3000 پاؤنڈ ہے جی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے سب سے بڑھیا سب سے اونچا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تجارت کرنے والے ویپار کرنے والے لوگوں میں تھے، ایسا موجودہ زمانے میں بھی کوئی بزنس مین نہیں ہے حضرت عبداللہ، بڑی بات ہے ان کی۔ ایک مرتبہ بڑے صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں کھانا تھا اور کھاتے کھاتے ان کو پرانا زمانہ یاد آ گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار صحابی بچے تھے، سمجھ میں آیا، روزانہ نئے نئے کپڑے پہنتے تھے، لیکن اسلام لے آئے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے ساری نزاکتیں چھوڑ دی، ان کے سامنے بےتامن فقال قتل مصعب بن عمیر، حضرت مصعب ان کو پورے سارے واقعات یاد آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہاتھ میں کھانا ہے، کھانے کا لقمہ بنایا ہوا ہے، اور کہا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نیک تھے، وہ مجھ سے اچھے تھے، وہ خود ہی کہہ رہا ہے تم نے کہا کسی کو کہ مجھ سے تم اچھے ہو، ہم کسی کو نہیں کہتے مجھ سے تم اچھے ہو، لیکن یہ صحابی ہے دیکھو کہہ رہے ہیں حضرت مصعب بن عمیر مجھ سے اچھے آدمی تھے، لیکن کتنی مشقت میں انہوں نے زمانہ گزارا، کتنی مشقت میں انہوں نے وقت گزارا، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی، کھانے کو نہیں ملا، پینے کو نہیں ملا، کفن کو نہیں ملا، اور آج ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں۔ فلم یوجد لہو ما یکفن فیہ، حضرت مصعب بن عمر کو کفن دینے کے لیے پورا 5 کپڑے بھی نہیں ملے، ایک بردہ ملا تھا، بس اسی بردے میں دفن کیے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سودا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اچھے آدمی تھے، لیکن ان کو دفن کرنے کے وقت میں بھی 3 کپڑے نہیں ملے، حضرت امیر حمزہ کو 3 کپڑے میں دفن نہیں کیا گیا، ایک ہی چادر میں دفن کیا گیا، اور وہ بھی ایسی کہ سر دھاپو تو پاؤں کھل جائے اور پاؤں دھاپو تو سر کھل جائے۔ اللہ بردتن وقیلا وقتل حمزہ،
یعنی اب پھر وہ ڈرنے لگے. حضرت عبدالرحمٰن عوف کی بات کر رہے ہیں کہ مجھ سے وہ اچھے تھے، یہ اچھے تھے، وہ اچھے تھے. کہتے ہیں ان لوگوں کو تو دنیاوی راحت نہیں ملی اور ہم لوگوں کو دنیاوی راحت ہی راحت ملی. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال کا بدلہ نقدی طور پر دنیا میں دے دیا جاتا ہے، وہاں جائیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا نہیں. یہ ان کو ڈر لگنے لگا. جی پھر وہ رونے لگے. یہ کفن سنت تھا، اب یہ کفن کفالت کفایت کہتے ہیں، یعنی نہ ملنے کی مجبوری. جتنا مل جائے، پھر ایک مل جائے تو ایک کپڑے میں، دو مل جائے تو دو کپڑے میں، تین مل جائے تو تین کپڑے میں. تین کپڑوں میں دفن کرو گے تو سنت ہوگا، اور کم سے کم اگر ایک مل جائے تو ایک کپڑوں میں بھی دفن کیا جائے گا. جی حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف یہی واقعہ بھی ان کے سامنے کھانا لایا گیا، روزے کے ساتھ افطار کرنے کا وقت آیا، اور جب کھانا میں لایا گیا پراٹھے ہیں اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو ان کو خیال آ گیا کہ او ہو آج ہمارے لیے اتنا انتظام ہے، اور صحابہ مجھ سے اچھے صحابی، وہ مجھ سے اچھے صحابی امیر حمزہ، ان کو یہ ساری نعمتیں نہیں ملی اور مجھے یہ نعمتیں مل رہی ہے. ہوتے یا بے تعامن. اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے پھیلا دی. اب یہ جو دیکھو پراٹھے ہیں، کیا کہ مجھے نام بھی یاد نہیں ہے، سمجھنا سموسے ہیں، اور کیا سمجھنا کیا ہے؟ شاورما. ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دنیا کی طرف سے ہمیں جو مل رہا ہے تو مل رہا ہے. یہ اگر ہمارے نیکیوں کا بدلہ مل رہا ہے تو وہاں جائیں گے تو کچھ نیکی باقی نہیں رہے گی. جی روزہ کے ساتھ افطار کے وقت بھی روئے اور رو کر کھانا چھوڑ دیا ہے، بھوک تھی. چلو چل جلدی. بہت نیک آدمی تھے، بہت مالدار تھے. جب کافر تھے مسلم بن عمیر تو روزانہ کپڑے بدلتے تھے، صبح کو دوسرے، شام کو دوسرے. لیکن اسلام لے آئے تو ساری نزاکتیں ختم ہو گئی. جی جب ان کا انتقال ہو گیا تو پورا کفن بھی نہیں ملا کہ ان کو چھپا سکے. سر چھپاتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر چھپا دو، پاؤں کھلے رکھو، پاؤں کے اوپر گھاس وغیرہ ڈال دو. جی اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے یہ کپڑا سیا ہے، اپنے ہاتھ سے یہ کپڑے میں بنا ہے، اور یہ آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کپڑا لے لیا، اور ضرورت بھی تھی تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی بات ہے. کمرے میں گئے، پرانا کپڑا تھا، کئی سالوں کئی دنوں سے پہنا ہوا ہوگا، اس کو نکال دیا اور یہ پہن لیا. تو میں پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آ گئے. مجلس میں آ گئے تو مجلس میں سے ایک آدمی کو، ایک صحابی کو، بڑا اچھا، واہ واہ کتنا بڑھیا کپڑا ہے، بہت اچھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیجئے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو لا تھا ہی نہیں. اور میں وہ سیدھے گئے
कोई पुराना पहना जो निकल गए थे और ये इनको दे दिया। लोगों ने उनसे पूछा शर्म नहीं आती तुम्हें? कहा कि नहीं, मैंने जो दिया इसलिए कि मैं ये कपड़े को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहने हैं अपने कफन के तौर पर मैं इस्तेमाल करूंगा, अपने कफन के लिए। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि इसी तरीके से बुजुर्गों के कपड़े को कफन के तौर पर इस्तेमाल करना, कफन के तौर पर लेना, ये जायज़ है, दुरुस्त है। इस तरीके से उसको तुम कफन में इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आ गया? बहुत सी मरतबा बुजुर्गों के कपड़े इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। हज़रत शेख नव्वरअल्लाह मरकज़हू हज के लिए तशरीफ ले गए थे, उस वक्त हम यहीं थे। हजरत मुफ्ती मोहम्मद साहब भी तशरीफ ले गए थे और उस वक्त में मुझे हजरत शेख ने नया नया नवेल में मुदर्रिस बनाकर भेजा था, तो मैं नवेल मुदर्रिस था। वहीं से हजरत शेख हज में गए और हजरत मुफ्ती मोहम्मद साहब भी हज में गए। हजरत मुफ्ती साहब को छोड़ने के लिए भी मुंबई गए थे, हजरत शेख को छोड़ने के लिए भी मुंबई गए। फिर इसके बाद जब वापस आए तो हजरत मुफ्ती साहब जल्दी आए, तो हजरत मुफ्ती साहब को छोड़ने इस्तेकबाल करने के लिए हम फिर बॉम्बे गए। तो हजरत मुफ्ती साहब ने हजरत शेख का खत भी दिया और एक लुंगी भी दी। हजरत शेख ने फरमाया कि इस लुंगी को मैंने पहनकर कई उम्रा किए हैं, जमजम से भिगोई हुई है, वो तुम्हारे लिए मैं हदिये में भी। मुफ्ती साहब ने वो मुझे दी, खत में शेख ने भेजी है। अब इसको खराब न करना, जाहिर न करना, जाहिर बात है। अब अगर इसको मैं पहन जा तो खराब हो जाती है, नापाक हो जाती है, फिर इसको धोना पड़ता था, जमजम में भिगोया हुआ में का। तो उसी वक्त से मैंने उसको लाकर रख दिया और अपने घर वालों को बता दिया कि भाई मेरा इरादा ये है कि मेरे कफन में वो लुंगी है, लुंगी ही तुम्हारी मौलाना लुंगी वाली कटने वाली, इसको कफन में देना। अब देखो कफन में नसीब होता है या नहीं होता है वो दूसरी बात है। तो इस तरीके से अगर बुजुर्गों की कोई चीज, या ऐसे भी हज के लिए जाते हैं बहुत सारे लोग, तो वो एहराम जो है उस एहराम के कपड़े को जमजम में भिगो कर लाते हैं। हम भी लाए हैं बहुत सारे, और किसी का इंतकाल होता है तो उसको वही कपड़े देते हैं, ये भी जायज है। मुतबरक कपड़े को कफन में देना, चाहे वो मुतबरक शरीयत की वजह से हो या किसी बुजुर्ग की पहनने की वजह से हो, किसी लेखों की वजह से हो, तो ये जायज और दुरुस्त है। जी तुझे मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी किसी से मना करते नहीं, फिर तुमने क्यों मांगा? कहा कि यार मैंने लालच में आकर नहीं मांगा, बल्कि मैं तो इसको अपने कफन में पहनने के इरादे से चाहता हूँ और मैं इसको अपना कफन बनाऊंगा। मुसन्निफ ने इस्तेदलाल किया कि कफन बनाने के लिए अगर इस तरीके से कोई आदमी कपड़े को तैयार करता है तो ये जायज़ और दुरुस्त है। जैसे मैंने बताया कि आजकल उम्रा में जाने वाले, हज में जाने वाले वहां से अपने ihram के कपड़े को लाते हैं। जी